بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، میرے ساتھ جو ہیں جناب، کون نہیں جانتا، جناب شمشاد ماگٹ صاحب۔ یہ جڑا پیکا آرڈیننس ہے، یہ بڑی خوفناک جی، مطلب اس دن انہوں نے خبر چلائی کہ جناب میں نے کی کچھ ہو گیا کہ یہ رگڑے کہ کوئی لگنے نو۔ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہے بھائی جی۔ یہ ذرا دسو کہ اے پیکا آرڈیننس تے اے مطلب ایف آئی اے مل کے تے جناب کوئی 60 بندہ اسلام آباد تو شروع ہو گیا کام، کیا یہ میرا خیال ہے کہ یہ خاص کر جڑا سوشل میڈیا اس وجہ تو نہیں کوئی تنگ ہو گئے؟ بہت شکریہ جناب سوکی صاحب۔ سوکی صاحب، جو بھی قانون بنتا ہے نا کسی بھی ملک میں، جی جی اس کا بنیادی طور پہ ایجنڈا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بن رہا ہے، جی، اور بنایا بھی عوام کی سہولت کے لیے جاتا ہے، اور وہ جرائم کی بیخ کرنے کے لیے، جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جی جی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قانون جو بنایا جاتا ہے وہ اس کی اصل روح کے مطابق کوئی استعمال نہیں ہوتا، بالکل اور ٹھیک اس قانون کو بدروح بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اب یہ دیکھیں، پیکا آرڈیننس کی جو سیکشن 30 جو ہے جی وہ ایک نئی شامل کی گئی ہے اس میں، اور اس کے مطابق اسلام آباد میں جو ہے سائبر کرائم تفتیشی مرکز جو ہے قائم کر دیا گیا F6 میں، ٹھیک ہے، اور ایک SSP اور ایک CPO جو ہیں، سیف سٹی جو ہیں، وہ اس کے ہیڈ ہوں گے، ٹھیک اور ہے، ان کے نیچے 60 افسران جو ہیں ان کو FIA کے سے ان کی تربیت کروائی گئی ہے سائبر کرائم کو ٹھیک ہے، پکڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سوکی صاحب، اگر اس قانون کو اس کی روح کے مطابق نافذ کیا گیا پھر تو تو بہت اچھا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا، بالکل۔ کیونکہ اس وقت اگر کوئی جرم ہے تو وہ سائبر کرائم جرم ہے جو قابو میں نہیں آ رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کے مطابق استعمال کیا گیا تو پھر بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے، اس کا یہ ان کو وکٹمائز کرے گا، اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوگا۔ جی دیکھیں جتنی درخواستیں، ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں تھیں FIA کے پاس، بالکل۔ FIA کے پاس بندے ہی نہیں تھے، میرے خیال ان کے پاس 200-300 بندہ تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ یہاں 60 افسران جو ہیں وہ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے زیادہ اس کی ضرورت ہے، بالکل، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے جتنے تھانے ہیں ان کو تربیت دے کے اور سائبر کرائم کو روکنے کے لیے بالکل ہونا چاہیے۔ سب سے کام لینا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک میں آپ پولیس افسران کو تربیت تو دے دیں اور ان کو اختیار بھی دے دیں، لیکن وہ ایجنڈا یہ رکھیں کہ کس سیاسی جماعت کو ہم نے نکرے لگانا ہے۔ اب دیکھیں جیسا کہ اب PTI والوں کا موقف ہے کہ سارے قوانین ان کے لیے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہوا بدلے گی پھر پتہ چلے گا جناب یہ PTI والے تو پوتر ہیں، وہ تو پاک صاف ہیں، دودھ کے دھلے ہیں، پھر کسی اور پارٹی کی باری لگ جائے گی۔ بالکل صحیح تو ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہ کلچر عام ہو جائے سوکی صاحب کہ قانون جو ہے، کہا جاتا تھا آج سے 30-35 سال پہلے ہم سنتے تھے، حالانکہ اس وقت ہم سنتے تھے اس وقت بھی قانون اندھا نہیں تھا، جی جی کہا جاتا تھا قانون اندھا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں قانون کو کسی نے آنکھ نکال دی ہے یا قانون پیدائشی طور پہ نابینا ہے، جی جی لیکن اس کا بنیادی طور پہ تو یہ مفہوم تھا نا کہ قانون کسی کو نہیں دیکھتا، بالکل وہ صحیح ہے، اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ بالکل لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، یہ تو اب ہمیں دنیا داری کا پتہ چلا، صحافت میں آئے کہ یار ہمارے قانون کی تو آنکھیں 4 ہیں، 2 آنکھیں آگے ہیں اس کی، وہ پیچھے سے بھی دیکھتا ہے بالکل، اور وہ سائڈوں سے بھی دیکھتا ہے، سائڈوں وہ سے یہ بھی بھی دیکھتا ہے کہ کس بندے کو ہاتھ ڈالنا ہے، کس کو ہاتھ نہیں ڈالنا، کس سیاسی پارٹی کو رگڑا لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا، کون اس سیاسی پارٹی کا حلیف ہے، کون اس کا حریف ہے، کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا۔ پھر ہمارے قانون کو یہ بھی ایک خاص اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے، پاکستان کا جو قانون ہے، جی جی کہ اس کو ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بڑا بے اثر آدمی ہے، لاوارث ہے، تو اس کو جو ہے عبرت کی نشان بنا دو، قابو کر لو۔ مثلا اگر کوئی جیب کترا پکڑا جائے اور وہ ہو لاوارث، کسی گینگ کا حصہ نہ ہو، تو پولیس والے جو اس کی ٹھکائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، بالکل، اور جناب علی اس کی پریس ریلیز جاری پتہ ہوتی نہیں ہے، کہاں سے چیزیں برآمد ہو کار جاتی ہیں۔ چور جو لاوارث پکڑا جائے، گینگ کا حصہ نہ ہو، اس کے اوپر جناب علی جتنی شہر کی چوری شدہ کاریں ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو کو لاوارث پکڑا جائے جس کا گینگ مضبوط نہ ہو تو ساری ڈکیتیاں اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جو بنا ہے نا یہ سائبر کرائم تفتیشی مرکز اسلام آباد، جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی روح کے مطابق عمل ہوا تو سوکی صاحب لاکھوں بہت ہی اچھی، کروڑوں شہریوں کو بہت اچھی گل ہے، کروڑوں شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ 25-30 کروڑ تو پاکستان کی اب آبادی ہے، لیکن یہ قانون تقاضا کرے گا کہ اس کو اس کی روح کے مطابق استعمال کیا جائے، لیکن اگر اس کو بدروح بنا دیا گیا کہ مخصوص ایجنڈے کے تحت استعمال کیا گیا، ایسے صحافی جو حاکم وقت سے
انحراف کریں گے یا اس کی بات سے اختلاف کریں گے تو یہ پھر اسلام آباد کے 60 پولیس والے جو ہیں ان کو سہولت ہوگی. اس قانون کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی تھانے میں کوئی بھی شہری درخواست دے سکتا ہے اور وہاں پہ پرچہ ہو جائے گا اس کے خلاف. اور اب اس کا دائرہ اختیار یہ پورے ملک میں بڑھا دیں گے. ظاہر چیز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جرم تو ہو رہا ہے، سائبر کرائم جرم، بالکل بالکل، لیکن اس کو روکنے کے لیے بلا امتیاز کارروائی چاہیے، امتیازی کارروائی نہیں چاہیے. بالکل. مطلب ہے ماگڑ بھائی میں تمہیں دساں کہ ہن اسی دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا تے ایسے ایسے بیہودہ قسم دیاں گالی ایسے ایسے لوگاں دے اوتے لان تان جس دا کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں، اور خاص کر کے فرقہ پرستی مطلب تسی دیکھ لو نا، مذہبی تعصب، نسلی تعصب، اور جناب اس وچ اس اگر مطلب میرٹ تے کیتا جاوے تے میں تے کہنا کہ اس تو اچھی ہور گل کوئی نہیں سی. لیکن جڑا مطلب تسی دس رہے ہو نا کہ ہن فرض کیتا ایک بندہ جی بارا کو رہندا ہے، بندہ ترنول تھانے چ اپلیکیشن دینا جی اس مطلب میرا تو جناب سارا اس ماں بھی مجروح کیتا. دے وچ کوئی تھوڑی جی مطلب روشنی پا سکتے ہو ساڈے ناظرین واسطے؟ اس میں سوکی صاحب یہ ہے نا جو قانون نے اختیار دیا ہے. جی جی. ایک بندہ نیلور بیٹھا ہے، جیسے ابھی پرچے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف 200 پرچے ہوئے ہیں، بالکل، یا ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کے خلاف بڑے بڑے پرچے ہوئے ہیں. کراچی میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا جی میں ٹی وی لگا کے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا اس شخص نے ہماری مسلح افواج کے خلاف بات کی ہے، تو اس نے جا کے درخواست دی تو فوری پرچہ ٹھک. ٹھیک ہے جی جی. اب یہی اختیار ادھر آ گیا کہ اسلام آباد کے کسی بھی تھانے میں جا کے کوئی بھی شہری جا کے درخواست دے گا کہ جناب فلاں نے اس کا میں نے یوٹیوب چینل دیکھا ہے اور اس کے اوپر ماں رنگ بلوچ کی جناب تقریر چل رہی تھی اور وہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کے بارے میں جناب علی وہ ہرزہ سرائی کر رہی تھی تو پرچہ ہو گیا. تو اب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ قانون تو آپ نے بنا لیا، اس کو اس کے مطابق استعمال کریں جہاں پہ ظلم ہے. مثال کے طور پہ سوکی صاحب ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ افسران ایف آئی اے کے افسران، اس کے پولیس کے افسران جنہوں نے خواتین کو بلیک میل کیا اور بھی ہیں، بالکل بالکل، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے والی بات ہے. لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ادھر پکڑے جو وہ جاتے ہیں جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، اور وہ حاکم وقت کوئی بھی ہوتا ہے، حکمران کوئی بھی ہوتا ہے، جی جی، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یار فلاں بندے نے مجھ پہ تنقید کی ہے، فلاں بندے نے مجھ کو کہا ہے، فلاں صحافی نے میرے بارے میں بات کی ہے، فلاں اینکر نے میرے بات کی ہے، میرے خلاف بات کی ہے، تو وہ اپنے ایک کسی مالشی کو کہے گا جاؤ درخواست دے دو. مطلب ہے کہ پرچہ ہو گیا، لسٹاں بڑیاں بھی ہو سن تیار ہو سن جس ویلے دوئی پارٹی آسی یا جس نہ زور ہو سی، جس دا زور ہو سی. ہمارے ہاں تو سوکی صاحب آپ یہ یقین مانے جیب کتری کیوں نہیں رک سکی، فراڈ کیوں نہیں رک سکا. اس کی مثلا پاکستان کا قانون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون فراڈیوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں، قانون سپورٹ نہیں کرتا، سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے، سسٹم کرتا ہے. ٹھیک ہے، فراڈیے مل ملا کے پورا تھانہ ہی ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ مثال کے طور پہ تھانہ صدر بیرونی ہے جی جی، یا کوئی اور تھانہ ہے، جی جی، پاکستان کے کسی تھانے کی بات کر لیں، بالکل اس علاقے کے جو شراب فروش ہیں، اس علاقے کے جو جیب کترے ہیں، اس علاقے میں جو جرائم ہوتا ہے وہ اپنے ایس ایچ او کے اعتماد میں نہیں لیتے، اس کو منتھلی نہیں دیتے. بالکل. تو پھر قانون تو کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کریں، اس جرم کو روکیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ظلم یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے روکنا ہے وہ اس کے سہولت کار بن جاتے ہیں. بالکل جناب ماگڑ بھائی تساں اے جڑی گل کیتی گو کہ ٹاپک ہور سی، لیکن یقین منسو تے اسلام آباد وچ بھی کئی واری اسی دکھا بیٹھے ہاں. ٹاپک یہی ہے سوکی صاحب، قانون سائبر کرائم کا ہو یا قانون کوئی اور ہو، 302 کی دفعہ ہو یا دفعہ 309 ہو یا 109 ہو، میں کہتا ہوں کہ قانون کو اس کی روح کے مطابق عمل کریں. یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں منسٹر کا بیٹا ہے، فلاں منسٹر ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور 302 اگر کسی ڈرائیور کے بیٹے پہ لگ رہی ہے تو چھک دیں. ہاں کر دو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب ماگڑ بھائی. ناظرین، قانون تے واقعی بہت کچھ کہندا ہے، لیکن او دا استعمال جڑا نا وہ غلط ہوندا ہے. لیکن اگر اسے قانون وچ کہ جڑا اگر جھوٹا کوئی کسی تے ایف آئی آر کرانا مڑ کے اس تے بھی وہی لاگو ہوئے تو پھر تو گل ٹھیک سی، لیکن اس طرح ہو نہیں سکنا. اساں تو اج تک اپنی زندگی نہیں دیکھا. بہرحال نیک دعاواں دے نال ناظرین دیو سانو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سننے دے والے.